بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 570 تا 632 عیسوی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے پیروکار دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں 2.5 ارب سے زائد پھیلے ہوئے ہیں. اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ان کی زندگی قابل رشک ہے. ان کی 63 سالہ زندگی میں انسانی تجربات کے گراں مایہ انبار نظر آتے ہیں، جس میں غربت سے امارت تک، ناکامی سے کامیابی تک، بے بسی سے غیر فانی قوت تک، ایذا رسانی سے بادشاہی تک سب ہی مظہر ملتے ہیں. جو بات باعث استعجاب نظر آتی ہے وہ ان کا جہالت اور اوباشی میں لتھڑی ہوئی انسانیت مشرق کو مذہبی زندگی کے ذریعے جھنجھوڑنا ہے. سن 609 تا 632 عیسوی کے دوران ان کے دل سے ایمان کی روشنی پھوٹی اور ایک وقت وہ بھی آیا جس نے دنیا بھر کی تاریخ کو بے حد متاثر کیا. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے، ما سوائے خدا واحد کے کوئی بھی عبادت و پرستش کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں. یہ مقدس لفظ دنیا بھر کے کئی ممالک کی مساجد کے میناروں سے گونجتے ہیں اور 1400 سال سے زائد عرصے سے تمام تر مشرق اوسط میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا ڈنکا بجا رہے ہیں. ان الفاظ میں وحی الہی کا اعلان کیا جاتا ہے اور انسانی معاملات میں روزانہ ہی یہ الفاظ ہلچل مچاتے رہتے ہیں. اب ہم سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کیسا تھا جس نے مشرق کو جگایا اور برائیوں سے پاک کیا، جس نے مختصر سالوں میں عرب میں تاریخ کا جانا پہچانا بہت بڑا مذہبی انقلاب پیدا کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی کے لگ بھگ پیدا ہوئے. ان کا شمار عرب کے شرفاء میں ہوتا تھا. ان کا خاندان قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا تھا اور ان کا حسب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے. مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے ہی خانہ کعبہ مذہبی عبادت گاہ کا اہم مرکز تھا. اگرچہ اس دور میں اہل مکہ گہری جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل وفات پا چکے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند سال بعد وفات پائی. اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی اور اس طرح وہ دنیا میں ایک یتیم کے طور پر تنہا رہ گئے اور ماں اور باپ دونوں کی رفاقت سے محروم ہو گئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا بار اب ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے اٹھایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لینے کے 2 سال بعد فوت ہوئے.
اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں چلے گئے، جنہوں نے معصوم کے لیے جلد ہی گہری شفقت کو پروان چڑھایا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر اپنے ساتھ سلایا، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ جہاں کہیں بھی وہ سفر پر گئے، معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چچا کے درمیان گہری رفاقت کا جلد ہی کھلا امتحان سامنے آیا۔ حضرت ابو طالب کو شام کا ایک طویل سفر درپیش آیا۔ اپنے مہربان مددگار سے اس قدر طویل جدائی والے سفر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد مضطرب اور پریشان کیا۔ اس وقت اس معصوم کی عمر 12 سال تھی۔ اس بات پر حضرت ابو طالب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معصوم کو اپنے ساتھ شام لے جائیں، جو کئی ماہ تک جاری رہا، اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیرونی دنیا کے بارے میں پہلے سے گہرے نقوش ثبت کیے، اور اس بات نے انہیں مختلف النسل انسانوں اور مختلف المذہبی عقائد رکھنے والوں کے نزدیک لا کھڑا کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے زمانے میں ایک اور بیرونی حادثہ پیش آیا۔ وادی مکہ اور اس کے آس پاس کی آبادی کے درمیان ایک سنگین ترین جنگ چھڑ گئی، جو 2 عرب قبائل قریش اور بنی حوازن کے درمیان باہمی چپقلش کا نتیجہ تھی، اور جس کا باعث عکاظ کا سالانہ میلہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریشی چچاؤں کا ساتھ دیا، لیکن اس سارے معاملے میں ان کا جو کردار نظر آتا ہے وہ دشمنوں کے پھینکے ہوئے تیروں کو اکٹھا کرنا اور ان کو اپنے چچاؤں کے حوالے کرنا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مانند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا کچھ عرصہ مکہ کی نزدیکی پہاڑیوں اور وادیوں میں اہل مکہ کی بھیڑیں اور بکریاں چراتے ہوئے گزرا ہے، لیکن خواہ ان کا دعویٰ کچھ بھی ہو اور خواہ ان کے فرائض یا معاملات کچھ ہی کیوں نہ ہوں جن میں وہ ملوث ہوں، ان کو انہوں نے اس قدر باعزت طور پر وفاداری سے نبھایا کہ ان سے انہوں نے امین کا عمومی خطاب پایا، جس کی معنی ہے قابل بھروسہ۔ تاریخی لحاظ سے یہ بات ہر جگہ تسلیم کی جاتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی مکمل پاک بازی اور منکسر المزاجی کا نمونہ تھی۔ جب بھی کوئی اس دور کے مکہ میں فحاشی اور لاقانونیت کے بارے میں خیال کرتا ہے، جو کہ قریب سارے عرب میں پھیلی ہوئی تھی، تو اس بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و وقار شاندار نظر آتی ہے، اور مقابلتاً بے حد اعلیٰ بصیرت کی غماز نظر آتی ہے۔ گہری بصیرت اور دور اندیشی اور رحم دلی سے بھرپور، ہر برائی سے بچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ میں مگن رہتے تھے اور دولت و عشرت سے رغبت نہ رکھتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے خاندان، جو کہ اپنی جگہ بہت نمایاں حیثیت کے مالک تھے، میں پرسکون اور الگ تھلگ زندگی گزار رہے تھے۔ تاہم حضرت ابو طالب کسی بھی لحاظ سے باثروت نہ تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قافلے کو شام لے جا کر اپنی گزر بسر کا خود انتظام کریں، جو کہ اہل قریش کے باثروت اور اعلیٰ حیثیت کی مالکہ خاتون تھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور اپنی زیر نگرانی قافلے کو شام لے گئے اور بے حد کامیابی سے واپس لوٹے، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہو گئیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی، سادگی اور ذاتی وجاہت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد متاثر کیا، جو کہ اس وقت 40 سالہ بیوہ تھیں۔ اس کے بعد جلد ہی سن 595 عیسوی میں ان کی آپس میں شادی ہو گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے جوان تھے۔ اگرچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں، تاہم یہ شادی بہت ہی مبارک اور پرمسرت ثابت ہوئی، جس کا سبب باہمی افہام اور تفہیم تھا۔
اس جوڑے کے ہاں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی ماسوائے ایک بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے بیاہی گئیں سب سے محرومی پائی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے حیات میں ان کی وفات 65 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 برس تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شباب اور ایک ایسے ملک میں رہتے ہوئے جہاں طوائف الملوکی عادت ثانیہ بن چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے وفادار اور پاک باز رہے اور اپنی وفا شعار رفیق اور بیوی سے وابستہ رہے جو کہ ہر لحاظ سے پرجوش اور سرگرم تھیں۔ مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی اور بعد میں مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا وفادار ساتھی کی بیٹی تھیں سے شادی کی۔ سن 605 عیسوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے کچھ عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی جو کہ مکہ کا متبرک مقام تھا۔ اس مقصد کے لیے مطلوبہ سامان تعمیر مہیا کیا گیا اور قریش نے مشترکہ طور پر اس میں حصہ لیا۔ دوران تعمیر ایک سنگین مسئلہ ابھرا جو کہ کعبے کی دیوار میں متبرک حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا تھا اور اس کا اعزاز کون حاصل کرے گا۔ اس مسئلے پر قریش کے مختلف خاندانوں کے درمیان اس اعزاز کو پانے کے لیے سخت ترین مقابلہ شروع ہو گیا۔ تنازع کے عروج کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ وہ خانہ کعبہ کے احاطے میں داخل ہوئے اور انہیں ثالث چن لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر زمین پر بچھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متبرک پتھر کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس میں رکھا اور قریش کے چاروں متقابل فریق سے کہا کہ وہ آگے آئیں اور اس چادر کا ایک ایک کونا اٹھائیں اور اس طرح پتھر کو اٹھائیں۔ پتھر اٹھایا گیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں اس کی مطلوبہ جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز پایا اور امن وجود میں آیا۔ فطری لحاظ سے گہرے مذہبی ہونے کے ناطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہیرا پہاڑی کے دامن میں واقع غار میں جایا کرتے تھے جو کہ مکہ سے اندازاً 3 میل کے فاصلے پر تھا اور وہاں اپنے ایام عبادت اور مراقبے میں وقت گزارا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب وہ ترک دنیا کیے بیٹھے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ایسی وحی جس نے عرب کی تمام تر جہالت کو مکمل طور پر اکھاڑ پھینکا اور مشرق کو دین ابراہیم کی چمک دمک سے چمکایا اور لبریز فرمایا، جس کے مطابق سچے خدائے واحد پر اعتقاد رکھنا تھا جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو اول و آخر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل اس پیغام کو خوف اور لرزتے ہوئے سنا، لیکن بالآخر اپنے تمام تر اعتماد اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام پر لبیک کہا اور اعلان کیا کہ خدا واحد و یکتا ہے، جہالت کو اکھاڑ پھینکا اور قدیم سچے مذہب کو اجاگر کیا جو خدا واحد کی عبادت اور انسانیت کی خدمت، وفاداری، اچھے اعمال، اللہ تعالیٰ عز و جل کی اطاعت اور انسانیت کے درمیان بھائی چارہ پیدا کرنے پر مشتمل تھا۔ مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود کام بتقاضائے بشریت سے بلندتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ قریش مکہ کی جہالت کا سب سے بڑا سرغنہ تھا۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس دور میں مکہ میں بتوں کی تعداد 365 تھی۔ سخت ترین مخالفت، ایذا رسانی، پتھراؤ، بے عزتی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سخت خطرے سے دوچار تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکیوں اور حوصلہ شکنی کی جہالت کی مذمت جاری رکھی اور رحم اور عزت نفس کی جزا و سزا، عقل و دانش اور اندرونی توبہ، ایک خدا تمام انسانیت کو پالنے والے اور تمام تر وجودوں کے مالک کا اعلان جاری رکھا۔ تبدیلی آہستگی سے آتی چلی گئی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ دوسرے مکہ کے قابل عزت باثروت اور بااثر شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کی اپنے ہم وطنوں میں انصاف پرور ہونے کی وجہ سے بے حد عزت و توقیر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آزاد کردہ غلام، سب سے پہلے 3 تبدیلی مذہب کرنے والے انسان تھے، جبکہ پہلے 3 یا 4 سال کے اختتام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالتی اور پیغمبرانہ مشن ایمان لانے والوں کے ساتھ 40 افراد تک پہنچ گیا۔ اب دور ایذا رسانی بہت تیزی سے بڑھ گیا، اور 615 عیسوی میں یہ بات لازمی ٹھہرا دی گئی کہ مسلمانوں پر ممانعت تبلیغ لاگو کر دی جائے، یعنی مسلمان جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کہلواتے تھے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں، جہاں مہاجرین کو اچھی طرح خوش آمدید کہا گیا، مگر قریش کی ایذا رسانی اور ستم ظریفی پہلے کی نسبت انتہا کو پہنچ گئی، اور آنے والے سال میں مسلمانوں کا دوسرا دستہ مکہ سے ہجرت کر گیا اور حبشہ کے نجاشی کے ہاں مہاجر بن گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور مکہ میں ہی رہے، جبکہ اہل قریش کا مقصد وشنام، تراری اور گالی گلوچ تھا۔ قریش نے حضرت ابو طالب پر اپنا اثر رسوخ ڈالا کہ وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگائیں، لیکن حضرت ابو طالب بدستور پرجوش حامی بنے رہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لیے رہے۔ قریش نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان ہاشم کے مقاطع کا اعلان کر دیا۔ یہ مقاطع تقریباً 3 سال کے عرصے تک جاری رہا۔ یہ عرصہ ان کے لیے بے پناہ مشکلات کا باعث بنا، جو کہ ریاستی بندش اور سماجی مقاطع کی وجہ سے تھا، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سن 619 عیسوی میں یہ مقاطع ختم کیا گیا، مگر اسی سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا گہرا ترین صدمہ برداشت کرنا پڑا، جبکہ آئندہ سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سب سے بڑے محافظ ابو طالب کی وفات کا صدمہ بھی دیکھنا پڑا۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں حالت ابتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بدستور وفادار تھے، مگر وہ جمعیت غفیر کے سامنے مٹھی بھر تھے، اور ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد اب حبشہ میں تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دباؤ میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی جانب مراجعت کی، جو کہ مکہ سے 60 یا 70 میل کے فاصلے پر مشہور ترین شہر تھا، مگر وہاں آپ کو بے عزتی، پتھراؤ اور لان تان سے نوازا گیا۔ اپنی دونوں ٹانگوں سے خون بہاتے ہوئے اس ضدی ہٹ دھرم اور بت پرست شہر سے آپ کو مراجعت کرنا پڑی۔ اگرچہ کفر کا غبار بہت گہرا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار تبلیغ اسلام، سچے اللہ تعالی یکتا واحد کی پرستش اور ملت ابراہیم کا اظہار کسی بھی طرح متاثر نہ ہوا۔ مدینے سے کچھ حاجی مکے تشریف لائے، انہوں نے تبلیغ اسلام کو سنا اور مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو گئے۔ سن 621 عیسوی میں انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ اولیٰ کیا اور عہد کیا کہ ہم اللہ تعالی واحدہ لا شریک کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم زناکاری کریں گے، اور نہ ہی اپنے بچوں کو جان سے ماریں گے، اور نہ ہی دوسروں کے خلاف جھوٹی گواہی دیں گے، اور ہم حق کے معاملے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا کے کسی بھی حکم کی نافرمانی سے گریز کریں گے۔ اگلے سال مدینہ سے اس کی پذیرائی کافی بڑی کامیابی سے ہوئی۔ تقریباً 73 مرد اور 2 عورتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور بیعت عقبہ ثانی کی۔
اب مکہ کے مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اہل مکہ کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے لگے، جہاں کا ماحول بے حد مہمان نواز تھا، مگر جلد ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دو ساتھیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ کو چھوڑنا پڑا۔ قریش نے اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے بارے میں سوچا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ محاصرہ کر لیا اور اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی خبر کا پہلے ہی علم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ بحفاظت رات گزارنے کے لیے مکہ سے بچ کر نکلے اور غار ثور میں جا مقیم ہوئے، جو کہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ اگلے دن قریش نے اپنے آپ کو اپنے ارادہ و مقصد میں ناکام و نامراد پایا، قصداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کا ارادہ کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سود تلاش شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات غار سے باہر تشریف لائے اور 20 جون سن 612 عیسوی کو مدینے کی جانب مراجعت فرمائی۔ یہی ہجرت تھی اور اسی تاریخ سے مسلمانوں کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ مدینہ اب شہر اسلام بن گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں خیر مقدم کیا۔ مسلمانوں نے جلد ہی شہر میں اپنے آپ کو پروان چڑھایا اور مدینے میں با مقصد عمومی اساس تعمیر ابھارا اور پہلی مسجد تاریخ اسلام میں تعمیر کی گئی، مگر قریش مکہ مسلمانوں کے اخراج سے پھر بھی مطمئن نہ ہو سکے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر کر رہیں گے۔ اگلے 10 سال کا دور سخت ترین اور جارحیت کا رہا۔ مکہ کے بت پرستوں اور مدینے کے مسلمانوں کے درمیان سخت عرصہ جنگ جاری رہا۔ ہجرت کے دوسرے سال قریش نے لگ بھگ 1000 مسلح نوجوانوں کی فوج کے ساتھ مدینہ کی جانب پیش قدمی کے حملے کی پیش نظر مدینہ سے تقریباً 313 مسلمانوں نے اپنا شہر چھوڑا تاکہ دشمن کا سامنا کر سکیں۔ بدر کے مقام پر دفاعی جنگ لڑی گئی، جو کہ مدینہ سے تقریباً 30 میل اور مکہ سے تقریباً 220 میل دور تھا۔ کفاران مکہ کی بالارادہ طاقت اور مسلمانوں کی انتہائی قلیل تعداد، جس کا 3 کے مقابلے میں اندازاً 1 تناسب تھا، دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضطرب ہو گئے۔ جنگ سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنی جھونپڑی میں تشریف لے گئے اور سنجیدگی سے دعا میں مصروف ہو گئے۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ مکہ والوں کو سخت نقصان کے ساتھ ساتھ شکست سے دوچار ہونا پڑا اور قریش کے بہت زیادہ نامور سردار میدان میں مقتول پڑے دکھائی دیے۔ بدر کی فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بہت زیادہ بڑھا دیے، مگر قریش نے آئندہ سال ایک نیا زوراور حملہ کیا جب انہوں نے 3000 مسلح نوجوانوں کے ساتھ احد کی جانب پیش قدمی کی، جو کہ مدینہ سے شمال میں تقریباً 3 میل دور تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حملے کا جواب دینے کے لیے باہر نکلے، اب کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افواج کی تعداد بے حد کم تھی اور اس کا تناسب دشمن کی افواج سے 3 اور 1 کا تھا۔ حالات کو بگڑنے سے بچانے کے لیے کہ دشمن پہلے سے ہی اپنے مقام سنبھال چکا تھا، عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ راستے سے الگ ہو گئے۔ اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افواج کی تعداد 700 رہ گئی۔ جنگ بڑی خوفناک تھی۔ کچھ وقت کے لیے جنگ کی قسمت عدل بدل ہوتی رہی۔ مسلمانوں کو سخت نقصان سے دوچار ہونا پڑا اور ان کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا، مگر مسلمانوں نے مکہ والوں کو شدید مزاحمت سے دوچار رکھا اور ان کی پیش قدمی کے لیے کوئی رخنہ نہ چھوڑا اور وہ میدان جنگ سے اپنی افواج کو واپس لے گئے۔ اس بات کو خصوصی طور پر پیش نظر رکھیں کہ ان دونوں جنگوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دفاع کیا اور ایک جارح کا مقابلہ کیا جو کافی فاصلے سے اس
ارادے کے ساتھ آیا تھا کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے۔ 2 سال بعد قریش نے اپنے الحاقی قبائل کے ساتھ ایک اور سنگین ترین حملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کیا، جس میں ان کی افواج کی تعداد تقریباً 24,000 تھی۔ انہوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے مدینہ کا بذات خود محاصرہ کر لیا، مگر 1 ماہ کی سر توڑ کوششوں کے باوجود وہ دفاعی حصار نہ توڑ سکے۔ مکہ والے اس سے ہراساں ہو گئے۔ یہ پیش قدمی جلد ہی ختم ہو گئی اور اندھے طوفان عظیم اور آندھی کے ہاتھوں ان کے خیمے تباہ و برباد ہو گئے۔ فوج مکہ کے کمانڈر ان چیف ابو سفیان نے پسپائی کا حکم دے دیا۔ اب صلح نامہ حدیبیہ مورز وجود میں آیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے مکہ جانے کا اعلان کیا، اور عمومی امن کے اس زمانے میں اسلام مجتمع پرقوت اور تعداد میں پھیل چکا تھا۔ چند سال بعد قبائلی خانہ جنگی دوبارہ پھوٹ پڑی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو ایک دوسرے کے مخالف کیمپوں میں پایا، مگر اب مسلمان طاقتور ہو چکے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جانب پیش قدمی کی اور بغیر خون بہائے فتح حاصل کی۔ مکہ والوں نے بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار پھینک دیے۔ اہل اسلام کی یہ آخری کوشش تھی۔ خانہ کعبہ کا مقدس گھر بتوں سے پاک کیا گیا، شرک مٹا دیا گیا، اور اس طرح عرب خدا واحد کی پرستش کے معاملے میں لمبے عرصے کے لیے متحد ہو گیا۔ ہجرت کے 10ویں سال امن کے زمانے میں، جس میں بت پرستی کی ہر علامت مٹا دی گئی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا قصد کیا اور مکہ مکرمہ میں اپنا آخری حج الوداع ادا کیا۔ انہوں نے خدا کے مقدس گھر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کیا، اور پھر حج کے واجبات ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی اور عرفات کے مقامات پر تشریف لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ دیا اور قرآنی آیات کی تلاوت کی، اور فرمایا، آج کے دن میں نے آپ کے لیے دین کی تکمیل کر دی ہے، اور میں تم سے توقع رکھتا ہوں، اور میں نے تمہارے لیے اس مذہب کو چن لیا ہے۔ سال 632 عیسوی میں اپنے پیغمبرانہ مشن کی تکمیل کو دیکھتے ہوئے اور اپنے دشمنوں کو فراخ دلانہ معافی دیتے ہوئے اور ہر جانب سے عزت و توقیر پاتے ہوئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوان بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باہوں میں وصال پایا اور مدینہ پاک میں خاک نشین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ و خیالات بے انتہا قابل قدر ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب کہے: اے اللہ تعالیٰ، بہشت میں بقا، دوام بخشنا، بلند ترین مقام پر رفاقت بخشنا۔ چنانچہ اس طرح عرب کے عظیم پیغمبر کے رفقا اور اصحاب میں یاسیر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین انقلاب بت پرستی کا خاتمہ تھا، جبکہ دیگر اہم ترین متعدد اقدامات میں کثیر الازدواجی کو محدود کرنا، زنانہ کاری، بھاری سود، جوئے اور منشیات کے استعمال کی ممانعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطفال کشی کا خاتمہ کیا، غلامی کی مذمت اور بے حوصلہ افزائی فرمائی، اور اخوت و بھائی چارے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسانیت کی خوبی کو اجاگر کیا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل اور جماعت سے ہو۔ قرآن پاک اسلام کی متبرک و مقدس کتاب ہے۔ 1400 سالوں سے زائد عرصہ سے بدستور، غیر متبدل اور غیر تحریف شدہ اپنے حسن و دلکشی کے ساتھ موجود ہے، اور نہ صرف اس کا ترجمہ بے شمار زبانوں میں ہو چکا ہے، بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے، جو سراسر ہدایت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں ایمان کے انوار و تجلیات تو شروع سے ہی تھے۔ ہاں، لوگوں کو ایمان کی دعوت کا آغاز سن 609 عیسوی سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا۔ جہنم کے کتنے دروازے ہوں گے؟ جواب ہے، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔
سوال ہے خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا۔